السلام علیکم ناظرین، میں کہکشاں خان آپ کا استقبال کرتی ہوں آپ کے اپنے پروگرام بزم خواتین میں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ غم کے ایام شروع ہو چکے ہیں اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شہادت کی تاریخیں ہیں، اور اسی عنوان سے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے محترمہ راضیہ رضوی صاحبہ کو انہی سب باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے۔ اب ہم اس سے بات کریں گے، آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو محترمہ، جیسا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، شب قدر کی راتیں بھی ہیں، شب شہادت کی راتیں بھی ہیں، اور مطلب اللہ نے اتنی عظیم راتیں ہم لوگوں کو دی ہیں، تو مطلب ان سب راتوں سے ان سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے اعمال اچھے کر سکتے ہیں، اور جو یہ ایام عزا کی راتیں ہیں ان میں ہم کس طرح مولا کا غم زیادہ سے زیادہ منا سکتے ہیں، تو ان سب پر آپ ذرا سا گفتگو کریے ہمارے ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کہکشاں صاحب، آپ نے سوال اچھا کیا ہے کہ یہ جو ایام ہیں اللہ کی رحمت کے، نعمت کے، مغفرت کے، اور بلکہ اس میں غور اگر کیا جائے تو اس مہینے میں اختتام ہے، ان ساری چیزوں کا اختتام ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اپنے منزل پر پہنچ گئی، تو اللہ کی رحمتیں، نعمتیں، مغفرت اللہ کی، اور یہاں تک کہ ایک خوشی بھی کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا عظیم غم بھی کہ مولا علی کی شہادت اس مہینے میں واقع ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ اور جو آج کا یہ شب قدر ہے، یعنی کہ یہ شب جو چل رہی ہیں، جس کا آج سے ابتدا ہوئی ہے، تو شب میں جیسے شب قدر ہے، تو جو شب کا ہے معاملہ، میں نے دیکھا کہ یہ بڑی اہم راتیں ہیں جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جیسے شب قدر ہے، 19 کی شب ہے، پھر 23 کی شب ہے، 27 کی بھی شب کے اعمال ہیں، پھر 15 شعبان جو گزر گئی اس کے بھی اعمال تھے، شب عاشور ہے، 27 ہے جس میں ہمارے نبی کو معراج ہوئی، تو یہ سب شب کا تذکرہ زیادہ ہوا۔ تو بڑی مقرب یہ راتیں ہوتی ہیں جس میں پروردگار عالم کی طرف سے سفرہ نعمت عام ہو جاتا ہے، اور ندائے غیبی آتی ہے کہ کون ہے کہ جو ہم سے مغفرت طلب کرنے والا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو بے حساب معاف کرتا ہے، اور اس کی یعنی آتش جہنم سے بے حساب بری کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر اس مہینے میں اور ان شبوں میں اگر کوئی اپنے آپ کو نہ معاف کروا پائے، اپنی توبہ نہ کروا پائے، تو مجھے لگتا ہے بہت زیادہ وہ انسان بد نصیب ہے کہ جہاں دروازے مغفرت کے کھلے ہوں اور پھر بھی وہ محروم ہو جائے، سفرہ خدا کے پاس نہ بیٹھے اور ان نعمتوں کا استفادہ نہ کرے۔ شب کی بات آتی ہے تو دیکھیے جو 23ویں شب ہے، اس کے لیے پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ تم کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے، کہ جن راتوں میں، اور 23 کی رات جو جس میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے، تو اس کے لیے تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے، حالانکہ یہ رات جناب سیدہ سے بھی منسوب ہے، اور اس رات میں تمام فرشتوں کا نزول زمین پہ ہوتا ہے۔ آپ غور کریے ایک بار کہ اس میں ایک راز بھی پنہا ہے کہ تمہارا جو امام ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک حجت ہے، وہ حجت اس وقت آسمان پہ نہیں ہے نا، حجت یہ زمین پر ہی ہے، تاکہ اسی وجہ سے سارے آسمان کے فرشتے وہ زمین پر آ رہے ہیں، کوئی فرشتہ، اور یہ رات فرشتوں کی عید کی رات ہوتی ہے،
بہترین رات ہے ان کے لیے. بھائی کیوں نہ ہوئی عید کی رات, کیونکہ وہ اپنے امام کی زیارت کر رہے ہیں. ہم بھی جس دن امام کی زیارت کریں گے ہمارے لیے بھی وہ عید کا ہی دن ہوگا. تو بہترین راتیں ہیں یہ, اور ان کے لیے جو تاکید کی گئی ہے وہ شب بیداری کی گئی ہے. یعنی کہ اس کے اندر جاگنا بڑا اہم ہے. آپ بیدار رہیں, رات بھر جاگیں, استغفار پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں. کہتے ہیں کہ جو یہ راتیں ہیں ان میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو آواز دی ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو یہ راتیں ہیں یہ من مغفرت کی راتیں ہیں. تو کسی نے آپ سے سوال کیا کہ مولا اس میں کس وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ پوری رات میں وہ کون سی ساعت ہوتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتا ہے؟ امام نے کہا کہ آدھی رات کے بعد سے, نصف شب کے بعد سے جو صبح کی اذان تک کا وقت ہوتا ہے اس میں بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پروردگار عالم اس وقت کہتا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہوں. اور آپ دیکھیں کہ جو رات کی عبادت ہوتی ہے اس کا ایک مزہ ہی الگ ہے. جب آپ رات میں جو بھی نماز, حتیٰ 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں, نماز شب پڑھتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ واقعاً میرا خدا کے ساتھ ایک ارتباط پیدا ہو گیا, دلی سکون ملتا ہے, اور جیسے لگتا ہے کہ واقعاً میرا خدا, میرا مالک, میرا رب مجھے سن رہا ہے, اور جو بھی ہم اس سے بات کر رہے ہیں وہ مجھے جواب دے رہا ہے. تو بندہ جو ہے اتنے بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے. تو یہ جو راتیں بہت اہم راتیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں, تسبیحات اربع پڑھیں, اور جو اس کے اعمال ہیں دیکھیے وہ ہم اعمال اس وقت کیا ڈسکس کریں, کیونکہ آپ کے جو سوالات ہیں ابھی مولائے کائنات پہ آپ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ناظرین کو بتائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو اعمال ہیں وہ آج سب جگہ موجود ہیں, اور مفاتیح الجنان میں سبھی دیکھتے ہیں کہ آج کے جو اعمال ہیں, نماز ہے, استغفار ہے, وہ غسل ہے, زیارت عاشوراء ہے, یہ سارے اعمال تو ماشاءاللہ سے اب تو سبھی لوگ کرتے ہیں. خدا سب کے اعمال کو قبول کرے, اور ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم یہ سارے اعمال انشاءاللہ کر لیں. تو اس کے علاوہ یہ سارے اعمال تو سبھی کریں گے, اور ہمیں چاہیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ بس ہم یہاں پہ استغفار پڑھیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ان راتوں میں گناہوں سے پاک کروا سکیں. بالکل, بہت خوب جیسا کہ آپ نے بتایا. اور جیسا کہ ہم لوگوں کا جو مین موضوع ہے وہ مولا کائنات کے اوپر ہے, تو ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جیسے مولا نے بعد ضربت اپنے زبان سے جو آخری کلمات کہے, فزت برب کعبہ, کہ کعبہ کی قسم میں رب کعبہ کی کامیاب قسم ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا. تو ان کلمات سے مطلب کیا درس دینا چاہتے تھے مولا کائنات؟ کیونکہ ایسے تو دیکھیے ہم لوگوں کے لیے مولا کائنات کی زندگی ہی پوری درس ہے, لیکن یہ جو ان کے جملے ہیں آخری, مطلب ان سے وہ کس طرح کے ضربت جو جیسے ہی ضربت لگی تو انہوں نے یہ کلمات جاری کیے, کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو کیا کہنا چاہتے تھے وہ؟ ہاں دیکھیں, بہت اچھی فکر یہاں پہ ہے, اور بہت اچھا بھی سوال ہے, کیونکہ ہم اور آپ کامیابی کو ایک دوسرے رخ سے دیکھتے ہیں. ہم کامیابی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے مثلا کسی کا ایک خواب ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے, ہمارا ہے کہ ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں, کسی منزل پر چلے جائیں. تو جب ہم دنیا کی ترقی اور دنیا کی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں, کہ ہم کامیاب ہو گئے, اور ہم اس منزل پر پہنچ گئے کہ جس منزل پر, جس مقام پر ہم پہنچنا چاہتے تھے. تو دنیاوی اعتبار سے ہم سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے, ہمارے بچے کامیاب ہو گئے, ہماری زندگی کامیاب ہو گئی, بہترین گھر بنا لیا تو ہم کامیاب ہو گئے, بہترین گاڑی لے لی تو ہم کامیاب ہو گئے.
لیکن یہاں پر ایک دم ایک الگ رخ نظر آتا ہے کہ جس وقت شہادت ہو رہی ہے اور آپ کے ضربت لگ رہی ہے اور ضربت لگی ہے تو جو ضربت کی تکلیف ہے، جو ایک زہر کی تکلیف ہے، اور تو اس تکلیف میں مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جملہ بہت ہی بامعنی ہوگا اگر ہم اس کے ڈیٹیلز میں چلے جائیں، یا ہم اس کی جو واقعاً مولا ہمیں درس دینا چاہ رہے تھے اگر ہم وہ دیکھنا چاہیں تو دیکھیے جو کامیابی ہے مولا کائنات کی وہ کیا ہوئی، مولا کائنات نے کس نظریے سے کہا، یہ تو خیر مولا ہی جان سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے ہم آپ کو بتائیں، یہ جو جیسے شبیں ہیں یا مولا کائنات کا جو ایک موضوع ہے، اس پر ہم اور آپ بالکل بھی کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ بس ایک جملہ میں کہوں گی اور اس کے بعد میں واپس آتی ہوں آپ کو یہ بیان کرنے کے لیے کہ مولا کائنات کا میں نے جو یہ جملہ کہا نا کہ میں بتاؤں کہ مولا نے کس نظریے سے کہا، تو ہم نہیں بتا سکتے کہ مولا کا کیا نظریہ تھا۔ کیوں؟ ہم وہ بندے ہیں کہ جو ہماری ابتدا بھی نجس ہے، ہماری انتہا بھی نجس ہے، ہم اس کی فکر اور ان کے جملوں کو کیا بیان کر سکتے ہیں کہ جن کی ابتدا بھی پاک ہے، انتہا بھی پاک ہے، اور جو وسط کی زندگی ہے اس کے اندر قرآن مجید آواز دے رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی کہ آیے تطہیر بھی ان کو کہہ رہی ہے، ان کی پاکیزگی کی گواہی دے رہی ہے۔ تو ہم یہ نہیں بتا سکتے انہوں نے کس نظریے سے کہا، کیونکہ ہمارا جو لیول ہے بہت کم ہے، اور وہ ایک اعلیٰ ہستیاں ہیں، لیکن پھر بھی جہاں تک ہم لوگوں کا نظریہ اپنی سوچ اپنی بساط کے مطابق جاتا ہے، میں وہاں تک کے بتاؤں کہ مولا نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو رب کعبہ کہا، یہاں پر رب کعبہ کہا ہے، خدا کی قسم بھی تو کھا سکتے تھے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یا کہہ سکتے ہیں اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، لیکن نہیں، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک بڑا بامعنی جملہ ہے، یعنی مولا علی نے بتایا کہ میں کعبے میں پیدا ہوا، رب کعبہ، ایک بار اپنی ولادت کی طرف لوگوں کو لے گئے مولا، ایک اشارہ اپنی ولادت کی طرف کر دیا انہوں نے، اور کہا رب کعبہ کی قسم، کہ اس کعبے کی قسم جہاں پر میری ولادت ہوئی، میں کامیاب ہو گیا کہ میری ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور شہادت میری مسجد میں ہوئی۔ علی کی جو پوری زندگی کا ایک مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، جو میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ میرا پورا ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی کو خانہ کعبہ سے اٹھ کر ایک مسجد تک کے بالکل پاک اور پاکیزہ، طیب و طاہر اپنی زندگی گزار دی، یعنی مولا علی نے ایک درس دیا کہ آپ اپنی زندگی کو طیب و طاہر اور پاک اور پاکیزہ گزارے، یہ کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے کہ ہم نے بہت بڑی گاڑیاں خرید لیں اور دنیا کی دولت جمع کر لی، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے پاک پیدا کیا تھا، میں نے پاک زندگی گزاری، اور میں پاکیزگی کے ساتھ اور طہارت کے ساتھ میں اس دنیا کو الوداع کہہ رہا ہوں۔ اور میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال بھی دوں گی، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ہماری جو مثال ہوتی ہے وہ ذہن نشین اتنی ساری گفتگو نہیں رہے گی، لیکن وہ چھوٹا سا ایک واقعہ رہے گا، اسی کے دل میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ مثال کے طور پر جیسے کہ اب ہم لوگ کہیں مہمان جانے لگے تو ہم نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور اپنے بچوں سے کہا کہ اب آپ لوگ باہر کھیلیے، ہم تھوڑی دیر میں تیار ہو جاتے ہیں۔ اب بچے باہر کھیلنے کے لیے گئے، اب ہم نے بچوں سے تاکید کی تھی کہ دیکھو تم لوگ جا رہے ہو کھیلنے کے لیے باہر، لیکن اپنے کپڑوں کو گندے نہ کرنا، اپنے کپڑے آلودہ نہ کرنا۔ یہ کہہ کے ہم نے اپنے بچوں کو بھیج دیا۔ تھوڑی دیر 10 منٹ 15 منٹ جو بھی ہمیں ٹائم لگا، اس کے بعد ہم نے بچوں کو پکارا، تو اب دونوں بچوں میں سے ایک بچہ ایسا تھا کہ جو ماں کا کہنا بھول گیا،
اور اس نے بس باہر جاتے ہی اپنی شیطانیاں شروع کر دیں اور کپڑے گندے کر لیے اور دھول بھی لگا لیے، ڈسٹ بھی لگا لی اور کیچڑ کو بھی نہیں سمجھا اور کھیلنے میں بالکل مصروف ہو گئے. ان کو ہوش نہیں کہ ابھی اماں بھی ابھی ہم کو آواز بھی دیں گی. لیکن ایک بچے کو یاد تھا کہ نہیں، مجھے تیار کر کے بھیجا گیا ہے اور مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں بس جاؤں تو یہاں، لیکن مجھے اپنے کپڑے گندے نہیں کرنا ہے. میری ماں نے مجھے منع کیا تھا تو میں ایسے ہی اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھوں. اب جس وقت ماں نے پکارا تو کون سا بچہ خوشی خوشی جائے گا؟ جو پاک و پاکیزہ جس نے صاف اپنے کپڑے رکھے وہ جلدی خوشی سے جائے گا اور وہ کہے گا کہ نہیں، میں تو ماں نے پکارا میں جا رہا ہوں. اور وہ ڈرے گا کہ جو اپنے کپڑوں کو آلودہ کر چکا ہے. تو یہی ایک دنیا ہے. مولا علی نے جو وصیت کی ہے اس میں بھی یہی کہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی کے معنی ہی یہی ہے کہ آپ دنیا کی آلودگی سے اپنے آپ کو بچائیں، دنیا کے گناہوں سے اپنے دامن کو آپ بچائیں. تقوی کے یہی معنی ہیں. تو مولا علی نے گویا یہ بتایا کہ میرے خدا نے جیسا مجھے بھیجا تھا میں ویسے ہی واپس جا رہا ہوں، اور ایک درس ہے کہ تمہیں بھی جیسا بھیجا گیا ہے تم بھی ویسے ہی واپس جانا. تو اس میں ایک بہت بڑے درس ہے کہ مولا نے جو ہمیں درس دیا کہ اپنی زندگی کو ہم بالکل پاک اور پاکیزہ گزاریں جیسے کہ مولا کائنات نے گزاری. اور وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. محترمہ یہاں پر ہم آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہیں گے. ناظرین، وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے اور اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے ختیجہ ٹی وی. ناظرین، بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہیں. آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. محترمہ، جیسے ابھی آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ہم کو مولا علی کے آخری کلمات کے بارے میں ڈیٹیل میں اتنے اچھے سے ایکسپلین کیا. ایسے تو مطلب دیکھیے تمام علماء اور جتنے بھی ماشاءاللہ ہمارے مولانا ہیں تقریر کرتے ہیں تو مولا علی کے شجاعت کے بارے میں، ان کی سخاوت کے بارے میں اور ان کی طہارت کے بارے میں، ان کے فضائل مطلب ماشاءاللہ اتنے ہیں کہ ہم لوگ سب انہی پر گفتگو کرتے ہیں. لیکن کیونکہ غم کے دن چل رہے ہیں تو میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ مولا علی کے مصائب اور ان کے صبر کے بارے میں کچھ بیان کیجئے کہ انہوں نے کس طرح صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزاری. کیونکہ مولا مشکل کشا تو سب، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ مشکل کشا تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے بھی بہت صبر کیا ہے اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہے. تو اس پر کچھ گفتگو کریے. یہ مولا کائنات کی بالکل بہت اچھا سوال ہے کہ فضائل تو ماشاءاللہ سبھی پڑھتے ہیں، اور آپ کے فضائل میں بھی ہم انشاءاللہ آپ سے ایک بار فضائل کے اوپر بھی گفتگو کریں گے کہ وہ کون سے فضائل ہیں کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ تمام دریا جو ہیں تو وہ سیاہی بن جائیں، اور تمام درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، اور تمام زمین اور آسمان سب کاغذ بن جائے، اور تمام فرشتے جو انسان و جناتوں سے زیادہ ہیں وہ سب کاتب بن جائیں، یعنی پوری سارے فرشتے لکھنے بیٹھ جائیں تو بھی فضائل. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم فضائل مولا کے کسی ذاکر سے سنتے ہیں تو وہ یا تو خیبر و خندق اور یا مولا علی کا بستر پہ سونا ہی بیان کرتے ہیں. تو چونکہ آپ نے بات صبر کی ہے تو میں صبر پہ گفتگو کروں گی، مگر جو مولا کے فضائل ہیں مین کہ وہ کون سے فضائل ہیں کہ جن کے لیے یہ حدیث آئی ہے، میں آپ کے سامنے پھر کبھی انشاءاللہ بیان کروں گی. دیکھیے مولا کائنات کی جو زندگی ہے تو بعد رسول اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے کہ ایک وہ دور تھا کہ جس میں مولا کائنات خاموش رہے، اور آپ نے خاموشی کا وقت ایک دم گزارا ہے. گھر کے اندر بیٹھے رہے اور آپ نے قرآن مجید کو لکھا ہے.
ایک وہ دور تھا، ایک مولا کی حکومت کا دور تھا، اور وہ پہلے والا دور کہ جو جناب رسول خدا کے ساتھ گزارا ہے وہ تمام دور مولا کے فضائل کے دور تھے، اور تمام جنگوں کے بھی دور ہیں، اس میں بھی بہت کچھ ہے۔ لیکن جو دور مولا کائنات کا رسول خدا کے بعد سے شروع ہوا ہے، یعنی بس رسول خدا کی آنکھ بند ہوئی اور مولا کے اوپر مصائب جیسے کا پہاڑ ایک ٹوٹ پڑا۔ سب سے زیادہ جو اہم مصائب ہیں، واقعاً اگر کوئی در کرے، دیکھیں فضائل ہوں چاہے مصائب ہوں، جب تک کہ ہم اس کو درک نہیں کریں گے اور اس کی گہرائی تک نہیں پہنچیں گے، جب تک کہ ہمیں وہ مقصد جو ہے وہ نہیں پتہ چلتا، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب آپ آ جائیے کہ مولا کائنات رسول اللہ کی شہادت ہوئی تو ایک تو سب سے بڑا وہی غم، مگر اس غم کے بعد فوراً ہی خلافت کا چھن جانا، اور اس دور کو جب خلافت چھنی ہے تو ایک ڈر کیا جا سکتا ہے کہ جس باغ کو آپ نے بڑی محنتوں سے لگایا ہو، ایک ایک پودے کو آپ نے بڑے پیار سے سینچا ہو اور اس کو اپنے سامنے بالکل تاراش ہوتے دیکھ رہے ہوں، تو اس وقت کا جو صبر ہوگا مولا کا، کس طرح کا صبر ہوگا۔ حتیٰ کہ وہ دور تھا کہ جب شہزادی کہتی تھی کہ اے ابوالحسن آپ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتے ہیں، تو اگر آپ اس پہ غور کریں تو بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے کہ آپ کہتے تھے شہزادی سے کہ میں باہر کس طرح سے جاؤں، کیونکہ لوگ مجھے، وہ دور آ گیا کہ لوگ مجھے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ دیکھیے سلام کرنا تو دور ہے، سلام کا جواب جبکہ واجب ہے وہ لوگ نہیں دیتے ہیں۔ تو ایک غور کرنے والا مقام ہے کہ اس علی پر کہ جس نے اتنا لوگوں کے ساتھ احسانات کیے، کتنا مثلا خیبر کا جب واقعہ ہوا ہے تو کس طریقے سے لوگ پہلے غربت کی زندگی گزارے تھے، پھر کتنے مال و دولت آ گئی، مولا علی کی بدولت آئی سب کچھ، اور وہ مولا اگر سلام کر رہا ہے تو لوگ جواب نہیں دے رہے، تو یہ ایک انتہا ہے مظلومی کی، اس پر بھی مولا نے صبر کیا۔ لیکن سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے کہ ایک اس شجاع اور بہادر کے لیے کہ جس کے لیے حالانکہ مولا کے فضائل بہت ہی، اگر آپ دیکھنے جائیے تو بہت ہی مختصر سے، مولا کے لیے بہت بڑی بات نہیں تھی کہ 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑ لیا، بہت بڑی بات نہیں تھی، لیکن وہ فاتح خیبر، فاتح بدر و حنین، وہ گھر کے اندر ہو اور اس کی زوجہ پر جلا ہوا دروازہ گرایا جائے، اور اس کے ساتھ جو میں تو کبھی اس جملے کو نہیں دہرا پاتی ہوں، لیکن پھر بھی تاریخ میں لکھا یہی ہے کہ کسی نے بڑھ کے بے ادبی کی اور شہزادی کو ایک اذیت بھی کی ہے، وہ میں نہیں اپنے منہ سے کہہ پاتی ہوں، میں جتنے بھی مصائب پڑھ لوں لیکن میں یہ جملہ ادا نہیں کر پاتی ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے ایک غیرت دار شوہر کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ اس طرح سے اذیت کی کہ تاریخ میں لکھا کہ آپ کے کان کی جو بندہ تھا وہ بھی گر گیا، اور آپ نے در و دیوار کے درمیان دبا دیا گیا، اور شہزادی کی پسلیاں ایک دائیں سے بائیں طرف چلی گئیں اور محسن کی شہادت ہو گئی، اور اس وقت آپ نے آواز دی کہ فضہ دوڑو میرا محسن شہید ہو گیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو مولا کائنات پر مظلومی کا وقت تھا وہ وقت تھا، اور انہی وقت کو یاد کر کے مولا اکثر رویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں سیدہ سے کہ میں بہت شرمسار ہوں کہ جس وقت مولا نے غسل دیا ہے اور اس وقت ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی تو کہا کہ سیدہ نے کبھی مجھ سے کوئی گھلا نہیں کیا۔ اس علی کے گلے میں رسی باندھی گئی۔ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو کربلا کے غم کا آغاز تو مدینے میں شروع ہو گیا تھا، جہاں دروازے کو، گھر کو بھی جلایا گیا، جو وہاں پر آگ لگائی گئی تھی خیموں میں، تو یہاں پر بھی سیدہ کا دروازہ جلایا گیا، اور اس کے ساتھ یہاں پر بھی گلے میں رسن باندھی گئی، وہاں بیویوں کے رسن باندھی گئی تھی یہاں،
اور سارا غم مرکز جو ہے وہ مولا علی پر ہی تمام ہو رہا تھا کہ دیکھیں کہ جب ضربت لگائی گئی ہے تو ضربت میں بھی زہر بھی، شہادت بھی، یعنی کہ تلوار کا بھی زخم ہے، اس کے ساتھ زہر کی بھی تکلیف ہے، اور اس کے باوجود کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب جا رہا ہوں۔ تو مولا علی کا جو صبر تھا وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور مولا نے اس صبر کے لیے نہج البلاغہ میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو 25 سال کی زندگی تھی میں نے اس طرح سے گزاری ہے کہ جیسے کسی کی آنکھ میں کانٹا ہو، کسی کے حلق میں ایک ہڈی ہو، اس طرح سے میں نے وہ دور گزارا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مولا کے مصائب کو بھی ایک جیسے فضائل کی ایک انتہا نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ مولا کے فضائل کیا ہیں، اسی طریقے سے مولا کے مصائب بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جس وقت مولا کی شہادت ہو گئی تو کوفے میں، یعنی ایسے اس دور سے بھی گزرے ہیں کہ لوگ سلام نہیں کرتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے، لیکن جب آپ شہید ہو گئے اور ضربت لگی ہوئی ہے تو کوفے میں ایک واویلا کی صدائیں بلند ہو رہی، کتنے بچے اور کتنی بیوائیں سب رو رہے ہیں کہ 3 دن ہو گئے میرا وہ سرپرست، میرا وہ مددگار نہیں آیا کہ جو مجھے آ کر کھانا دیا کرتا تھا، جو میرے بچوں کو بہلایا کرتا تھا، وہ نہیں آیا۔ تو تب پتہ چلا کہ وہ مددگار کوئی اور نہیں تھا، وہ مددگار تو ہمارا مولا علی تھا۔ اور بس یہی ہے کہ مولا کے صبر کے بارے میں ہم اور آپ کو بیان نہیں کر سکتے۔ جی بالکل، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ہاں، جو مثلاً کہ شہادت کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ مولا نے کیسا صبر کیا اور کس طرح سے مولا وہی تھا کہ جو لوگوں کو کھانا دیتا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب تھے۔ اور شہادت کے بعد وہ منظر تو بہت زیادہ خون کے آنسو رلا دیتا ہے کہ جس وقت طبیب نے آ کر دیکھا اور کہا کہ مولا کا وقت آخر ہے، اور امام حسن سے کہا کہ آپ اپنے بابا سے کہیں کہ آپ وصیتیں کر لیں۔ تو اس وقت طبیب نے بتایا کہ اگر ان کے لیے اس وقت بہترین غذا دودھ ہے، تو پتہ چلا کوفے کے بہت سارے بچے جو ہیں اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کوزے لے کر آئے، لیکن جیسے ہی خانہ فاطمہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدائیں بلند ہوئیں، چھوٹے چھوٹے کوزے بچوں نے پھینک دیے اور کہا کہ آج ہم یتیم ہو گئے، آج میرا مولا دنیا سے چلا گیا، آج ہم یتیم ہو گئے۔ بالکل میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ آپ نے جس طرح سے مولا علی کے مصائب بیان کیے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے ہمیں ان کے صبر کی، ان کی آخری کوئی وقت سمجھ نہیں کی، سکتا مولا جی کا صبر بھی، کیونکہ بالکل، بہت ایک مرد جان سکتا ہے کہ اس کی ناموس کو اگر کوئی مار دے اور وہ صبر کیسے کرے، جبکہ اس کے پاس پوری طاقت ہے، جی کیا نہیں کر سکتے ہیں مولا، لیکن وہاں پہ صبر کرنا مجھے لگتا ہے بہت بڑا صبر تھا۔ جی ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے ختیجہ ٹی وی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔